हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मेरी पहली वीडियो कि जो मैंने एक मर्द पर बनाई थी और लिटरली आप यकीन माने कि बहुत सारे लोगों के इख्तलाफात आए थे इस पर कि मैं इस तरह से सपोर्ट कर रही हूँ किसी भी मर्द को। मैंने उन मर्दों के लिए बनाई थी कि जिनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, जिनका ख्याल नहीं किया जाता और जिनकी बात की अहमियत नहीं होती। वो मर्द जो अपनी फैमिली को पूरा मतलब टाइम देते हैं, अपनी फैमिली पर पूरा फोकस करते हैं, स्ट्रगल लाइफ गुजार रहे होते हैं, मगर उनकी तब भी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस वीडियो पर और मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि हक की बात का साथ देना ज़रूरी होता है। मैं खुद एक औरत हूँ और मुझे लगता है कि मैं किसी भी ऐसी औरत को सपोर्ट नहीं कर सकती जो नेगेटिव हो, जो गलत हो। इसी तरह से आज जो इतने टाइम बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, अगेन उसी शख्सियत पर, उसी मर्द पर कि जिस पर पहली वीडियो मैंने बनाई थी, और अब इतने टाइम बाद जो वीडियो बन रही है उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने एक चीज़ देखी हमारी सोसाइटी में, मर्द का रोल प्ले और यहीं पर एक औरत का रोल प्ले क्या है। सॉरी टू से सबसे पहले तो मैं मुआज़रत कर दूं उन लोगों से कि जो शायद इस वीडियो के बाद इख्तलाफ करेंगे कि मैं इस पर वीडियो क्यों बना रही हूं, लेकिन ये एक एहसास की बात है कि जो हम घर से ही सीखते हैं। कहते हैं ना कि एक बेटी की तरबियत, एक बेटे की तरबियत उसके घर से ही शुरू होती है। सो हम अपने बेटों को, अपनी बेटियों को क्या सिखाते हैं। अगर हम ये सोचें कि एक बाप की वैल्यू उसके घर में क्या होती है, एक बाप जो स्ट्रगल लाइफ गुजारता है जिंदगी भर वही करता है। यहाँ सिर्फ एक बाप टॉपिक नहीं है, यहाँ एक मर्द टॉपिक है। वो मर्द जो अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे रहा होता है, फोकस उसकी ही जिंदगी पर करता है और इसी तरीके से आखिर लम्हात तक स्ट्रगल लाइफ गुजार देता है। वो मर्द के जो जिनकी जिंदगी आसान नहीं होती, मर्द की ज़िंदगी आसान नहीं होती। हम औरतें जो एक प्रोटोकॉल में लाइफ गुजार रही होती हैं, और हमें प्रोटोकॉल देता कौन है, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है वो तो एक खुद मर्द होता है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं कि जो मर्द की केयर करती हैं, उसकी बात को रखती हैं, उसका मान रखती हैं और इसी तरीके से उसकी रिस्पेक्ट को कायम रखती हैं। ये एक मर्द का जो मर्तबा होता है वो यही है कि घर का सरबराह है। इसी तरह से जो फैसले मर्द लेता है वो घर कभी भी तबाह नहीं होते। मजबूरी होती है कि उसके पास बेटा नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसके सर पर उसका शौहर नहीं है, बाप नहीं है। वहां पर एक औरत जो है मजबूत होती है और फिर वहां पर आकर वो फैसले इस तरीके के लेती है कि बेहतरीन साबित करना मेरा ही काम है। बेहतरीन साबित होते हैं इसलिए क्योंकि वो फिर एक मर्द की रूप भी अपना लेती है और इसी तरह से वो एक औरत तो होती है। औरत को अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाया है, इतना मजबूत कि उतना ही अंदर से मर्द कमज़ोर होता है और हम इस बात को नहीं जान पाते, हम इस बात को जान ही नहीं सकते। मर्द बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। मैं उन मर्दों की बात कर रही हूँ कि जो अपने घर का ख्याल करते हैं और इसी तरह से अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर कर वो अपनी फैमिली पर फोकस करते हैं कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं। अगर हम इनकी खुशी की बात करें तो जब बेटा होता है तभी की खुशी होती है। उसके बाद जब वो बड़ा होना शुरू होता है तो उसको बताया जाता है कि बड़ी बहन है, उसकी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी है, छोटी बहन है, तुम्हें उसका ख्याल करना है। और इसी तरीके से जब उम्र बढ़ती रहती है उसको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बहनों की शादी का वक्त आ जाता है और फिर उस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि तुम्हें बहनों की शादी करनी है। और इस तरह से वो अपनी बहन को शफकत भरे हाथ रखते हुए रुखसत कर देता है। उसकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म वो जानता ही नहीं है, और ना ये बात हम जान सकते। शायद हम औरतों को ये बात बताई जाती है, शायद हमारे माशरे में एक मर्द का मकाम सिर्फ यही है कि वो बाहर सुबह में जाएगा और रात को घर पर वापस आएगा, यही इसका काम है। लेकिन हम ये ख्याल नहीं करते कि वो एक मर्द थका हुआ बाहर से आया है, कितनी उसने बाहर गालियां सुनी होंगी। क्या हमारी सोसाइटी में हम नहीं रहते कि हमें पता नहीं होता कि कौन किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, किस तरह से सरवाइव कर रहा है। बाहर यहाँ पे निकलना, ख़ास करके हमारे मुल्क की अगर हम सूरत हाल बयान करें तो यहाँ पर निकलना एक ऐसी चीज़ होती है कि डिप्रेशन होता है। हम ख़वातीन तो क्या, बच्चे तक डिप्रेशन में आ जाते हैं जब एक ट्रैफिक में हम खड़े होते हैं, उसमें रोज़ाना मर्द सरवाइव करता है। और इसी तरह अगर एक बेटे की बात करें तो जब वो बड़ा हो जाता है अपनी बहन को रुखसत भी कर देता है, फिर उसकी शादी का वक्त आता है तो उसे बताया जाता है कि अब तुम्हारी बीवी आएगी, अब तुम्हारी वो जिम्मेदारी होगी, तुम्हें घर की जिम्मेदारी भी उठानी है और तुम्हें अपनी बीवी की जिम्मेदारी भी उठानी है। और वो फिर बढ़ जाता है।
جب بڑھ جاتا ہے پھر اس کی اولاد ہوتی ہے خیر سے، اور اس کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے تمہارے بچے بھی ہیں، اور اس طرح وہ اتنا پکا ہو چکا ہوتا ہے اور صرف اپنی فیملی پر فوکس کرتا ہے، وہ شفقت والا بیہیویئر وہ اپنی اولاد سے رکھتا ہے، اور پھر بھی اس کی اولاد اسے سمجھتی نہیں ہے۔ وہ بیٹے کے جو اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا باپ اب بھی ہمارے لیے اسٹرگل کر رہا ہے۔ میں نے بہت ساری فیملیز میں دیکھا ہے ایک باپ کہ جو آج تک اپنے لیے کچھ نہیں سوچتا اور صرف اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹرگل لائف گزار رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم عورت کی بات کریں تو ایک عورت جو بیوی کا روپ اپناتی ہے، ایک خوبصورت بیوی، ایک ایسی بیوی جو خوبصورت ہوتی ہے، جسے پتا ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے لیے سب کچھ ہے، اس کا خیال بھی کرنا ہے، اس کو عزت بھی دینی ہے، اسے حاکم بھی بنانا ہے، مجاز خدا کا رتبہ دیا ہے شوہر کو۔ اگر وہ عورت جو جانتی ہے اور جو ان تمام چیزوں کو فالو کرتی ہے، وہ خوش نصیب عورت ہوتی ہے۔ اسی عورت کے لیے بتایا گیا ہے کہ عورت جو ہے مرد کو بادشاہ تبھی بناتی ہے جب خود ملکہ بن کے رہنا چاہتی ہو۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ مرد کی شخصیت کو بھی سمجھا جائے، جو روتا نہیں ہے، رونا چاہے بھی تو کسی کو بتا نہیں سکتا، اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتا کہ کہیں میری عزت خراب نہ ہو جائے، اپنی فیملی سے اپنے احساس کو چھپا لیتا ہے اور ہنستا مسکراتا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنی بیوی سے شیئر نہیں کرتا، اس کی تمام ضروریات کو دیکھتا ہوا ملک سے باہر چلا جائے گا، اسٹرگل لائف گزارے گا۔ لیکن یہاں پر اگر تھوڑا سا سوچ لیں کہ اس کی ضروریات کیا ہے۔ ہم عورتوں کا دل کرتا ہے تو ہم رو لیتے ہیں، لیکن مرد کا دل کرتا ہے تو وہ رو نہیں سکتا۔ ہمارے گھر میں کوئی پرابلمز ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے شوہر کو بتاتے ہیں، اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، اپنے بھائی کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ ذمہ داری سے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں کہ تم پریشان نہیں ہونا جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ایک بھائی، ایک باپ، ایک بیٹے، ایک شوہر کی ذمہ داری کو سمجھنا ہم عورتوں کا فرض ہے۔ جس طرح سے یہ معاشرہ، جس طرح سے یہ سوسائٹی مردوں کو لے کر چل رہی ہے، تو کائنڈلی یہ مت سمجھیں کہ مرد صرف اور صرف کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا بھی احساس کیجئے، مرد کی شخصیت بہت خوبصورت ہے، اس کا مان رکھیں، اس کی عزت کر کے دیکھیں۔ آپ کی ایک فرمائش تو کیا 10 فرمائشوں پر وہ پورا اتر سکتا ہے اگر آپ اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو وہ مان دیں کہ جو اس کا حق ہے۔ مجاز خدا شوہر کو ایسے نہیں بنایا، حق دیا ہے اسے۔ باپ کو سربراہ ایسے نہیں بنایا۔ باپ بہت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، شفقت والا باپ جو اپنے گھر کو لے کر چلتا ہے اور آخری لمحات تک وہ کچھ ایسا کر کے چلا جاتا ہے کہ میرے گھر والے سیکیور رہیں، میرے بچوں کا فیوچر سیکیور رہے۔ اسٹرگل لائف گزارتا ہے، آخر لمحات تک اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے والدین کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا۔ جہاں ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے، وہاں پہ باپ کا رتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ باپ کو بھی سمجھنا آپ کا ہی فرض ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اسے سمجھیں۔ آپ نہیں سمجھیں گے تو پچھتاوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ کاش جس طرح سے میں نے اپنی ماں کو ویلیو دی، جس طرح میں نے اس کا کہنا مانا، اس طرح میں اپنی باپ کی بات سن لیتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کامیاب زندگی گزارے۔ تو بس یہ کوٹس ایسے ہی نہیں ہوتے، یہ بالکل ایسی ہی چیزیں ہیں کہ جو ایک باپ کر کر دکھاتا ہے۔ میں ان مردوں کا ہرگز ساتھ نہیں دے رہی کہ جو اپنی عورت کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو۔ میں ان مردوں کا ساتھ دے رہی ہوں جو اپنی فیملی کے لیے اسٹیپ لیتے ہیں، اسٹرگل لائف گزارتے ہیں اور آخری لمحات تک ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور اسی طرح سے پوری زندگی وہ سروائیو کرتے ہیں مگر کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے نہ بیان کریں گے، لیکن مرد کی زندگی بڑھانا ایک عورت کا کام ہے۔ ماں جب تک ہوتی ہے اپنے بیٹے کا خیال کرتی ہے، مگر ایک عورت جو بیوی ہوتی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی شوہر کی زندگی بڑھائے۔ اور زندگی بڑھانا اس طرح نہیں ہوتا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، فرض ہے آپ کا کہ آپ اس کا خیال کرو، اس کو حاکم سمجھو، اس کا ہر کہنا مانو، اور اسی طریقے سے اس کی کیئر کرو، اس کی عزت کرو، اس کو مجاز خدا مانو۔ یہی زندگی ہے، اور جس دن آپ نے یہ کر کے دکھا دیا تم جیت جاؤ گی۔ اور یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ عورتیں جانتی ہوں گی کہ جو زندگی بھر اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں، ان کا خیال کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، مگر محبت کا اظہار کم اور فرض زیادہ ادا کرتی ہیں، عمل کر کے دکھاتی ہیں کہ ہاں یہ میرا حاکم ہے، مجاز خدا ہے، مجھے اس کا ہر صورت ہر حال میں مان رکھنا ہے، اس کا کہنا ماننا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا سچ ہے اور تلخ حقیقت ہے۔
کہ مرد کی عزت اب عورت کی نظر میں بہت کم رہ چکی ہے. بیوی کو یہ سکھانا ضروری ہوتا ہے کہ تم جاؤ گی تو اپنے شوہر کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے، تاکہ اس ڈر سے احساس ہوتا ہے ایک عورت کو کہ میرا باپ کس طرح سے میری ماں کو ٹریٹ کرتا تھا اور میری ماں کس طرح سے میرے باپ کو ٹریٹ کرتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر ان کا خیال کیا جائے گا تو زندگی آسان ہوگی، زندگی خوبصورت ہوگی. اور ہر اولاد کے لیے ماں باپ بہت ضروری ہوتے ہیں. تو زندگی بچائیے اپنے پیرنٹس کی بھی، اپنے شوہر کی بھی، اپنے بھائی کی بھی اور اپنے بیٹوں کی بھی. یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے، اس کو سمجھنا آپ کا کام ہے. اتنی سی بات سمجھ لیں کہ مرد کی زندگی آسان نہیں ہوتی. اگین میں معذرت کرتی ہوں ان سب سے کہ جو شاید اس ویڈیو کے بعد اختلاف کریں. میں ان مردوں کی بات ہرگز نہیں کر رہی جو عورت کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں اور شادی کر کے تو لے آتے ہیں لیکن ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کو عزت نہیں دیتے. ان مردوں کے لیے ہرگز نہیں کہہ رہی. ان مردوں کا خیال کریں کہ جو آپ کا خیال کرتے ہیں، اور خیال، احساس، محبت کسی سے بھی کی جائے دکھ جاتی ہے. اگر وہ آپ سے محبت کر رہے ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ نہ لیں، صرف اور صرف ان کا خیال کریں، ان کو سمجھ لیں. یہ نہ ہو کہ پوری زندگی پھر آپ کو پچھتانا پڑے. اور اسی طرح سے ایک مرد جس طرح سے کمپرومائز کرتا ہے، آپ کو 10 کپڑے دلا دے گا لیکن اپنی پوری زندگی وہ ایک جوتے پہ بھی گزارا کر لے گا. تلخ حقیقت بتا رہی ہوں اور یہ سچ ہے. یقیناً شاید جو مجھے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سپورٹ کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد مجھے خواتین زیادہ سپورٹ کریں، مجھے خواتین زیادہ سمجھیں کہ یہ ویڈیو میں نے کسی وجہ سے بنائی ہے، یہ ویڈیو میں نے بالکل صحیح بنائی ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو تربیت نہیں دے پاتے، ہم اپنے بیٹوں کو نہیں سکھاتے کہ تم کل ایک عورت تمہارے گھر آئے گی تو اس کو کس طرح سے عزت دینی ہے. یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ اگر ہم اپنے شوہر کو غلط طریقے سے ٹریٹ کریں گے یا ایک مرد اپنی بیوی کو غلط طریقے سے ٹریٹ کرے گا تو ہمارے بچے کل کیا سیکھیں گے. پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم ان کو اوائڈ کر دیتے ہیں. اگر ان کا خیال کرنا شروع کر دے تو زندگی بہت خوبصورت بن جائے، گھر گھر ہو جائے. اور اسی طرح سے جو معاملات روزانہ کے ہم پریشان رہتے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل ختم نہیں ہو رہے، تو کہ جہاں مرد کی کوئی ویلیو نہ ہو، مرد کو سربراہ نہ سمجھا جا رہا ہو، مرد کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہ ہو، وہاں پہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور وہاں سے رحمتیں اور برکتیں بھی چلی جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.